حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ شعبان کے اس مہینے میں مناسبت کے حوالے سے کچھ پروگرام ہوئے، جس کے سلسلے میں یہ پروگرام بھی سرکار حجت دورہ امام زمانہ کے حوالے سے، اگرچہ 4-5 دن گزر گئے 15 شعبان کو، لیکن حضرت کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ حق اپنی چمک کو دکھاتا ہے، تمام حق ہستیوں نے اپنے آثار و چمک کو، اپنی نور کو واضح کیا، لیکن ان حق ہستیوں میں سے جس نے اپنی چمک کو غلبے کی شکل میں دکھانا ہے اور اپنے نور کو پورے عالم میں پھیلا کر اپنے نور کے اثرات سے غالب اکثریتی مومنین آبادی پیدا کرنی ہے، بنانی ہے، وہ امام زمانہ آقا علیہ السلام۔ حضرت کے متعلق ملتا ہے کہ حضرت کے ظہور ناگہانی اور اچانک ہوگا، جیسے سید الانبیاء کے بارے میں تھا کہ ایک یہودی عالم درس دیا کرتا تھا لوگوں کو کہ کھجوروں والی زمین سے نبی آنے والے ہیں، آخر زمان نبی۔ تو اچانک آقا سید الانبیاء کی نبوت کے بارے میں معلومات ہوا، آقا نظر آئے، تو جن کو درس دیتا تھا وہ مان گئے اور یہ خود منکر ہو گئے۔ اس نے کہا نا ابھی دیر ہے، ابھی کچھ دیر ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کا ظہور بھی ناگہانی اور اچانک ہے، جو ہم نے کتب میں تحقیق کر کے روایات میں پڑھا۔ اور امام زمانہ بعض روایات میں کہ 30 سے 40 سال کی ایج کے میں معلوم ہوں گے، حالانکہ حضرت اس وقت 1187 سال سے اوپر ہے امام کی مقدس ایج اور عمر۔ تو ظہور کے وقت حضرت جوان ہوں گے، بعض روایات میں کہ 30 سے 40 سال کے درمیان، بعض روایات میں کہ 40 سال کی جوان کی کیفیت میں ہوں گے۔ یعنی امام کی داڑھی تقریباً زیادہ تر امام کی داڑھی مبارک گھنی بھی ہوگی اور کالی ہوگی داڑھی، سفید داڑھی حضرت کی نہیں ہوگی۔ شاید بعض لوگوں میں نظر ہے کہ کچھ بال بعض کتب کے حوالے سے حضرت کے سفید نظر آئے۔ امام زمانہ اپنے ظہور اطہر کے ساتھ کائنات میں ایک عظیم اثر دیں گے۔ ان آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ مومنین کے دل منور ہو جائیں گے، روشن ہو جائیں گے۔ حضرت کے ظہور کی مقناطیسی کیفیت کا اثر یہ ہوگا، حضرت مکے میں ہوں گے اور حضرت کے آثار پورے ورلڈ اور عالم کے دور دراز، مثال کے طور پر مکے سے بہت دور ہے چین میں جتنے مومنین ہوں گے ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ امام آ گئے ہیں، ایک خوشی والی کیفیت ہوگی، ایک مسرت، اور ان کے اندر ایک ہیجان اور ایک عجیب کیفیت ہوگی کہ اب بھائی وقت بالکل قریب ہے، امام آ گئے۔ جن علاقوں کے نام ہیں ان میں ہم نے پڑھا ترکی کا علاقہ دیار بکر، سلماسی اور خوئی کے علاقے سے بھی امام کے خاصے فوجی آئیں گے۔ آرمینیا ایک ملک آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ عیسائی آبادی، کرسچن آبادی بہت زیادہ ہے، 98% سے زیادہ۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ ہم نے آبادی کے متعلق ریسرچ بھی کیا کہ دنیا میں کسی ملک میں کوئی مذہب 100% نہیں ہے۔ مسلمان 99.9%، 98%، 99%،
99% کے قریب مسلمان ملک کافی ہے، اور جبکہ موریتانیہ اور مالدیپ کے بارے میں ہم نے تحقیق کی بعد ہمارے مسلمان اس کے بارے میں غلط رپورٹ دیتے ہیں ادارے، جبکہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہاں ان دونوں ملکوں میں بھی 100% مسلمان نہیں ہیں، 98% 99%۔ اور ایک اور بات کی بھی وضاحت کریں کہ آج تازہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، شیعہ آبادی کے ساتھ ایک ظلم کیا جاتا ہے۔ امام زمانہ کی دعا پڑھنے والے کہتے ہیں جی شیعہ آباد انہی دو ملکوں کے بارے میں، مالدیپ اور موریتانیہ کے بارے میں، کہ یہاں پر شیعہ آبادی ہے ہی نہیں، حالانکہ 86,000 شیعہ آبادی 12 سال پہلے موریتانیہ میں تھی اور 15,000 مالدیپ میں۔ تو امام زمانہ کے بعد حضرت کی دعا کرنے والے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اور آرمینیا کی میں نے بات کی، آرمینیا سے ایک لشکر جس کا ہم پہلے دروس میں تذکرہ نہیں کر سکے، سروشی نامی لشکر لے کر تہران کی طرف آئے گا، چونکہ رائے تہران، دینور، نہاوند یہ امام کے فوجی علاقے ہوں گے، یہاں پر کافی فوجیں امام کی اکٹھے ہیں۔ تو سروشی کو تہران کے راستے میں امام زمانہ کے کمانڈر سے شکست ہوگی، غالباً یہ لشکر جناب سید حسنی جو سمرقند سے آئیں گے وہ لشکر ہوگا، اور دوسرا ماوراء النہر سے شعیب بن صالح تمیمی جو حضرت عیسیٰ سے پہلے امام زمانہ کے وزیر اعظم ہوں گے، ان سے وہ شکست کھائے گا۔ شعیب بن صالح تمیمی جو امام کے چیف آف دی آرمی سٹاف ہوں گے حضرت عیسیٰ سے پہلے، ان کے بارے میں، ان کی شکل کے بارے میں ایک چیز روایات میں ہلکی داڑھی والے، شعیب بن صالح تمیمی ہلکی داڑھی والے، اور حضرت کے دوسرے یہ اس وقت تک امام کی فوج کے کمانڈر ان چیف رہیں گے جب تک کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نہیں آئیں۔ حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے تو وہ گھنی داڑھی والے، پانی ان کے سر سے برس رہا ہوگا۔ اور یہ جو اب ممالک ہیں یورپ کے، جن میں اٹلی، اس وقت روایات میں روم کا نام دیا گیا کیونکہ اس وقت یورپ میں معروف روم تھا۔ روم کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ روم بن ایس بن اسحاق، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں روم، جن کی وجہ سے شہر روم بنا جو آج کل اٹلی کا کیپٹل ہے، اور اسی شہر میں ایک ملک ہے جس کا نام ویٹیکن سٹی ہے، اور یہ بھی دنیا میں تعجب کی بات ہے۔ عموماً ملکوں میں شہر ہوتے ہیں، اس شہر میں ملک ہے ویٹیکن سٹی۔ تو اس وقت روم کا تذکرہ کیا گیا۔ اس روم اور یورپ کے لوگ جو اکثر زیادہ اکثریت عیسائی میں ہوں گے، امام کی فوج جو دریاؤں پر بغیر جہازوں کے سارے اپنے پاؤں پر کوئی لفظ لکھیں گے جس کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دریاؤں کی لہروں پر چلتے ہوئے یورپ میں پہنچیں گے، اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ روم اور یورپ کے باقی علاقوں پر قبضہ ہو جائے گا، اور وہاں پر ایمان اور اسلام کا غلبہ ہو۔ آخر میں ہماری دعا کہ مالک ذوالجلال ہمیں امام زمانہ کی مدد عطا فرمائے، اور کرونا کے لیے بھی ہم جو پہلے کر رہے ہیں استغاثے، ایک پہلا امام کی کنیت سے یاد ہے، پھر دوسرا استغاثہ ہے۔ پہلے کنیت پڑھتے ہیں، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صالح یا ابا صالح، یا صالح یا ابا صالح، یا صالح یا ابا صالح، اور پھر کرونا اور وباؤں کے لیے دوسرا ورد بھی ہم کر دیتے ہیں امام کا استغاثہ، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد، یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ تن مدینۃ الارض کرام بحق حجاب الزین بحق فاطمۃ الزہرا، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔